السلام علیکم. طول طویل گفتگو کا کوئی وقت نہیں ہے، اور نہ وقت کی یہ اوقات ہے کہ میں اس کو اس وقت استعمال کر سکوں. سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا بلال صاحب کو اور میرے دوست ملک مومن صاحب کو. 3 نشستیں ہو چکی ہیں، اتفاق سے 2 نشستوں میں مجھے حاضری کا موقع ملا، اور انشاءاللہ سوال یہ ہے کہ نشستیں جو ہو رہی ہیں، پہلی تو میں نہیں جانتا کہ کیسی تھی، لیکن دوسری جو خوبصورت بامعنی اور بامقصد تھی، ایک تیسری نشست اس سے کہیں زیادہ بامعنی اور بامقصد ہے. اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ جو حاضر ہیں یہاں پر وہ نہ صرف شوق رکھتے ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ پھلے پھولے. اور میں ملک مومن صاحب کو اس لیے مبارکباد دوں گا کہ یہ تو خیر ادب کی اور علم کی ایک ہلکی سی خدمت ہے، لیکن ملک صاحب مجھے آپ پر اس وقت واقعی رشک آتا ہے کہ آپ کا یہ رہائشی حجرہ یہ حجرہ مسجد میں بدل جاتا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. یہ بندگان خدا جو اس وقت مستجدہ ریز ہوتے ہیں اس کمرے میں، کس کے دل کی کیا صدا ہوگی، کس دل سے کون وہاں ادا کر رہا ہوگا. اگر حضور خدا وہ چیز مقبول ہو گئی تو راہ نجات ہے. تو آپ صرف علم و ادب کی خدمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ تمام لوگوں کو بیک وقت با جماعت نماز بھی پڑھنے کی تلقین ہو رہی ہے. وہ تو کپڑا روٹی مکان ان 3 چیزوں کا محتاج جیسے بنا ہوا ہے. اب اس میں آگے کی باتیں جو ہے آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. نشست میں میں اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے ان دونوں دوستوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہر چند کے اس میں کمی وقت کا انہوں نے خیال رکھا، لیکن فنی خوبیوں کا جو ذکر کیا ہے دونوں نے یہ بہت خوب ہے. اور یہ بات میں کھل کر کہوں گا، اگر اساتذہ مجھے معاف فرمائیں، کہ ہمارے اساتذہ کو بھی معلوم نہیں ہے. متن کی بات عامر صاحب نے کہی تھی، یہ بات صحیح ہے، اور انہوں نے حوالے میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لیا. بہت سے شاعر ایسے ہیں جنہیں ان تمام باریکیوں، پھر وہ تشبیہ اور استعارے کا ذکر کیا عامر حمزہ نے. احمد شیر جیسا ہے، احمد شیر ہے. آگے سمجھے، جیسا کی طرح کے جیسا مثل مانند آ جائے وہ تشبیہ، اور نہیں آئے استعارہ. ارے استعارہ کہتے کس کو ہے؟ ابھی یہ مستعار، ابھی آپ نے اس میں پڑھا ہے، مستعار استعارہ ایک ساتھ ہیں، لوازمات میں ہیں یہ. اور جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے آپ شاعری میں کیا شعر کو بھی نہیں سمجھ سکتے. شاعری سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس اعتبار سے آپ لوگوں نے یہ جو محفل سجا رکھی ہے اس کا جو سنبھالنا ہے یہ بہت اہم ہے، اور یہ ادب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے. آج یہ تھوڑے سے جو صاحبان یہاں تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، اہل ذوق ہیں، ادب نواز ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے دونوں نشستوں میں یہ بات آئی کہ اس کو ہم تھوڑا وسیع کریں، اور خصوصاً ان لوگوں کو لائیں جو اس طرف رجوع نہیں ہو رہے ہیں یا جن کا مطمع نظر مبلغ علم کم ہے، وہ آئیں تاکہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ کچھ دے سکیں. اسکولوں میں بہت کھل کر کہوں گا کہ میں اس طرف زیادہ امید نہیں رکھتا. اسکولوں میں بچوں کو بہت کچھ مل رہا ہے، میں اس سے پر امید نہیں ہوں. کیا مل رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں. میں نے اس مطلب بتایا تھا، حتیہ اجلا مکان پڑھا ایک نے اتفاق سے مجھ کو، ہاں میں نے مقصود سے بتائی، میں ایکسپرٹ کے حیثیت سے بلایا گیا تھا جونیئر کالج میں، کسی اردو کے پروفیسر کا تقرر کرنا تھا، میں نام نہیں لوں گا کہاں بلایا گیا کیا. تو میں نے کہا کہ بھئی وہ 11ویں اور 12ویں کی جو کتابیں لا کے رکھ دیجیے. کیا کہ میں نے ایک دیا ان کو پڑھنے، بھیا یہاں سے پڑھ، کہیں سے بھی کھول. ہاں کون سا سروا کھلا؟ ہاں وہ سروا مجھے بتایا. میں نے کہا یہ پیراگراف پڑھ. اس نے حتیہ اجلا مکان پڑھا. میں تو سناٹے میں آ گیا.
میں نے کہا بھیا میں آپ کی بات کو حتی الامکان نہیں سمجھ رہا ہوں. مزے کی بات یہ دیکھیے، میں نے کہا میں آپ کی بات کو حتی الامکان نہیں سمجھ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اس کی بتی نہیں جلی تو اس نے حتی اگلا مکان ہی پڑھا. ہاں، تو یہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ صورتحال ہے، اگر یہ صورتحال ہے تو ہم اساتذہ بچوں کو کیا دے رہے ہیں، اور کیسے کیسے اساتذہ چلے آ رہے ہیں، وہ کیسے وہاں پر تقرر ان کا ہوتا ہے، اس تفصیل میں نہ جائیے، بہت سی باتیں آئیں گی. ایک شعر اس میں آیا ہے جس کی تشریح میں امیر حمزہ صاحب نے من عرف نفسہ فقد عرف کی بات کہی ہے. کچھ لوگ اسے یہ بتاتے ہیں کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ٹکڑا ہے، اور کچھ لوگ اسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اور بتاتے ہیں. باہر کا جو بھی ہو، مسئلہ یہی ہے. اور اسی پر اگر آپ غور کریں گے تو علامہ اقبال کا فلسفہ خودی جو ہے وہ آپ کو کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. انسان کو اپنی عظمت پہچاننے کی بہت ضرورت ہے. آج انسان جو اتنا دربدر مارا پھر رہا ہے، یا انسانیت کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی عظمت کو بھی نہیں پہچانا. ہم دوسرے کو کیا جانیں گے؟ اگر ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ یہی پورا کا پورا عناصر اس میں بھی ہے، اور محبت جو ہے وہ سلسلہ دراز ہوتا جائے گا. بنا دیا ہے محبت کو، محبت نے آگ کو گلزار بنا دیا ہے، محبت نے آگ کو گلزار. مگر جو آج کے انسان کو اعتبار ہے، آج کا انسان اعتبار سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے، محبت سے دور ہوتا جا رہا ہے، انسانیت نوازی سے دور ہوتا جا رہا ہے. اور یہ علم و ادب کی محفلیں انسانیت نوازی اور انسان دوستی کا سبق سکھاتی ہے. وہ ماہرین الا البلاغ.